اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کی تکے سے۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار تو بہت ہی کرم والا ہے، کریم ہے، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے اور انسان کو سکھایا جو کچھ کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ کل بتایا گیا کہ یہ پہلی وحی ہے اور پہلی آیت کی تشریح کل ہو چکی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یعنی بسم اللہ کے ساتھ پڑھیے۔ اور رب میں اشارہ اس بات کا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ خود پرورش کرنے والے ہیں، صلاحیت کو بڑھانے والے ہیں، نبوت کے کام کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا کر دیں گے۔ اور خلق میں بتایا گیا کہ اللہ کا سب سے پہلا جو تعارف ہے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے۔ تو اس رشتے کا ذکر کہ ساری کائنات کو جس نے پیدا کیا، بس اس کے نام سے پڑھیے، وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اب جو ہے دوسری آیت ہے خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو من علق۔ اب عام کائنات کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص جو حضرت انسان ہے، جو عالم اصغر ہے، تو انسان کی تخلیق کا خاص طور پہ ذکر کیا اور بتایا کہ کس حقیر حالت سے ابتدا کر کے اتنا اچھا انسان اللہ نے پیدا کیا۔ من علق کہ خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، کتنی معمولی حالت سے۔ علق جو ہے جمع ہے علقتن کی، جمع ہوا خون۔ تو جب حمل قرار پاتا ہے تو بالکل ابتدائی چند دنوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ خون جو ہے پہلے جمع ہو کر اس کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد کا جو اسٹیج ہے اس سے گوشت بنتا ہے، پھر اس کے بعد کا اسٹیج جو ہے وہ ہے بتدریج پھر انسان کی شکل بنتی ہے۔ بعد کے دور میں جو ہے وہ سائنس کی تحقیق کے بعد علق کا ایک ترجمہ جونک کے بھی آتے ہیں، تو اس کو نمایاں کیا ہے کہ پہلے جونک کی شکل بنتی ہے تو بالکل وہ ایک الگ کیڑے جیسی شکل رہتی ہے، لیکن ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دم انسان کا روپ اس کے اندر نکھارتے ہیں۔ وہ بالکل ایک بنیادی چینج ہے، شروع میں جونک کی شکل، اس کے بعد انسان کی شکل۔ تو وہاں سے اللہ نے اس کی طرف بھی لوگوں نے متوجہ کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا پروردگار تو بہت کرم والا ہے۔ تو پھر اقرا جو کہا گیا تاکید کے لیے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اور بتا رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب تو کریم ہی ہے، کرم کرتا ہی رہتا ہے۔ کرم کی طرف سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو عالم کو اللہ نے پیدا کیا یا انسان کو جو پیدا کیا، یہ صرف اپنے جود و کرم کی صفت کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت تھی اس کائنات کی، یا اللہ کو کوئی ضرورت ہے اس انسان کی، اپنی کسی مجبوری سے نہیں پیدا کیا، بس ان کی ایک صفت ہے کرم کرنا، رحم کرنا، عطا کرنا، بس اس صفت کی وجہ سے تم کو پیدا کیا۔ کوئی تمہارے سے کوئی اللہ کی مجبوری اس سے جڑی ہوئی نہیں ہے، اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کو کوئی نفع نہیں ہے۔ اب کرم جو ہے وہ بتا رہے ہیں الذی علم بالقلم، کہ انسان پہ اللہ نے بڑا کرم جو کیا کہ اس کو علم دیا۔ انسان کی خاص صفت جس سے وہ ساری مخلوقات سے الگ ہو گیا ہے وہ علم کی وجہ سے۔ شیر ہے اتنا زبردست، جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن علم کی صلاحیت نہیں ہے۔ فرشتوں میں علم کی محبت ہے، فرشتوں میں علم کی صلاحیت نہیں ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ کروایا گیا اسی علم کی وجہ سے، حضرت آدم کی علم کی صلاحیت کو، تو اللہ کے کرم کی بڑی نشانی یہ ہے کہ علم دیا، الذی علم بالقلم، اور علم دینے کا عام طریقہ جو اللہ کا جو رہا ہے وہ ہے قلم کے ذریعے سے، لکھنے کا فن انسان کو سکھایا۔ تو صاحب علم ہی نہیں بنایا بلکہ صاحب قلم بھی بنایا انسان کو، لکھنے کا فن سکھایا۔ جو انسانوں کی ساری ترقی کی بنیاد یہ لکھنے کا فن ہے، جس کی وجہ سے علم محفوظ ہوا۔ پہلی نسل نے جو کچھ سیکھا اس نے لکھ دیا تو اگلی نسل نے اس کو پڑھا، اب اگلی نسل نے اس سے آگے کی تحقیق کی علم کی، پھر وہ محفوظ ہو گیا قلم سے۔ اس طرح انسانیت آگے بڑھتی چلی گئی قلم کی وجہ سے، صاحب قلم بنانے کی وجہ سے۔ تو فرمانا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، نسل در نسل ترقی ہوتی چلی گئی، ورنہ انسان سکڑ کے رہ جاتا تھا۔ پہلے انسانوں نے جو تجربہ کیا، پھر دوسرے جو پیدا ہوتے تھے ان کو پھر سے اتنا علم ہوتا تھا، وہ اگر ختم ہو جاتا علم تو قلم کے ذریعے سے پرانا علم محفوظ ہوتا رہا، نیا علم کھلتا چلا گیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑے احسان کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ کا عام طریقہ قلم کے ذریعے سے علم سکھانے کا ہے، لیکن آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، لکھنا پڑھنا آپ نے سیکھا نہیں ہے، لیکن جو اللہ قلم کے ذریعے سے سکھا سکتا ہے وہ اللہ بغیر قلم کے بھی سکھا سکتا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اسی نے قلم سے بھی سکھایا دوسروں کو، آپ کے بغیر قلم کے آپ کو سکھا رہے ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ انسان کی اصل تو کیا ہے کہ وہ بے علم ہے۔ اس کو بھی قرآن میں کئی جگہ کھولا، دیکھو چھوٹا بچہ ہے کچھ پتہ نہیں رہتا اس کو، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس بے علم انسان کو علم والا وہ بنا دیتے ہیں، اور جو بھی انسان کو علم ملتا ہے یہ اللہ کے دینے سے مل رہا ہے۔ علم الانسان، اللہ نے سکھایا انسان کو، جس مرحلے پہ جس علم کی ضرورت ہے وہ کھولتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی کو آیت الکرسی میں فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی بھی کور نہیں کر سکتا الا بما شاء، جتنا وہ جب سکھانا چاہتے ہیں اتنا سکھاتے ہیں، ورنہ ان کا علم تو بہت بے حساب ہے۔ تو یہ جو ہے پہلا تجربہ تھا وحی کا، علم الانسان۔ ایک دم ایک فرشتہ سامنے آ گیا، اس نے اس طرح سے دبوچا، 3 بار دبوچا، کیا حیبت کا عالم، رات کا وقت تھا، دنیا سے دور غار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پہلی وحی میں بس اتنا ہی اللہ نے کیا کہ اطلاع دے دی کہ پوری کائنات کا جو بنانے والا ہے، انسان کا جو بنانے والا ہے وہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے، اب آپ کو نبی بنا لیا گیا۔ اب کرنا کیا ہے وہ سب پہلی وحی میں نہیں بتایا گیا، بس اتنا ہے کہ اب اتنا سے سخت تجربہ تھا کہ اس کو ہی سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وحی کو لینا بڑی طاقت کی چیز ہے، اس لیے بس اس میں اتنا ہی بتایا گیا کہ آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ اس کے بعد کی ایک وقفہ دیا گیا پھر تاکہ آپ اچھی طرح سنبھل سکیں۔ اس کے بعد پھر سورہ مدثر، اس میں بتایا گیا کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اسٹارٹ کیا گیا۔ تو وقت ہو گیا ہے تھوڑا سا غار حرا کے بارے میں کہ حضور کی جو نبوت سے پہلے کی زندگی تھی، خاص چیز کیا تھی، سوچ بہت، فکر بہت صحیح تھی، دور بینی تھی، حق پسندی تھی، ہمیشہ خاموش رہتے تھے، بہت غور و فکر کرتے رہتے تھے، حق کی تلاش تھی، اس لیے کہ اطراف تو سب الٹی سیدھی رسمیں چل رہی تھی۔ تو اپنی روشن عقل سے آپ نے زندگی کو بہت غور سے سمجھا تھا، لوگوں کے معاملات کو دیکھا تھا، قوموں کے حالات کو غور کیا تھا، خرافات سے سخت بیزاری تھی، اچھے کام ہوتے تھے قوم کے تو اس میں شریک ہوتے تھے، ورنہ تنہائی میں چلے جاتے تھے۔ بچپن سے ہی گناہوں سے حفاظت تھی، شراب کا بڑا ماحول تھا عرب میں مگر آپ نے کبھی شراب نہیں پی، ایسے ہی بت پرستی کے کھانے پکتے رہتے تھے، کبھی آپ نے آستانوں پہ پکی ہوئی کوئی چیز کٹی حلال کی وہ ذبح کیا جانور کبھی نہیں کھایا، کبھی بتوں کے میلے لگتے تھے لیکن کبھی تہواروں میں میلوں میں آپ نے شرکت نہیں کی۔ اتفاق سے کبھی طبیعت مائل بھی ہو گئی تو اللہ نے بچا لیا۔ ایک چھوٹا دوست تھا، اس کی ترغیب پہ ایک دعوت میں چلے گئے، تقریب میں، وہاں تقریب میں ناچ گانا ہوتا تھا، لیکن ابھی اس مقام پہ پہنچے نہیں کہ نیند لگ گئی، اور ایسی زبردست نیند لگی کہ دوسرے دن سخت دوپہر سخت دھوپ سے ہی آنکھ کھلی،
اللہ نے آپ کو شروع سے ہی تمام غلطیوں سے بچایا. اور اخلاق کردار ایسے تھے کہ پوری قوم آپ کو امین کہتی تھی, امانت دار, صادق کہتی تھی. جب عمر 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کا قوم سے بہت ذہنی فاصلہ بڑھ گیا. قوم کی سوچ الگ, اپنی سوچ الگ. اس وجہ سے تنہائی پسند ہو گئے, لوگوں میں دل نہیں لگتا تھا. مکے سے 2 میل دور پر غار ہرا ہے, 4 گز لمبائی ہے, 2.25 گز اس کی چوڑائی ہے. نیچے کوئی وہ غار گہرا نہیں ہے, بس نیچے تو برابر ہے. اوپر جو ہے دو طرف کے پتھر جو ہے ان کے کونے آ کے ملے تو بیچ میں تھوڑی سی جگہ بن گئی. تو وہاں جا کے حضور بیٹھ جاتے تھے. ایک مختصر راستے کے بازو میں یہ چٹانوں کے بیچ میں ملنے سے جگہ بن گئی. حضرت خدیجہ بھی آتی تھی تو کہیں قریب میں رہتی تھی, غار میں وہ نہیں رہتی تھیں. اور معمول یہ تھا کہ وہیں رمضان بھر قیام کرتے تھے. 3 رمضان حضور نے وہاں گزارے ہیں غار کے اندر. وہاں بیٹھ کے کیا کرتے تھے, قوم کے یہ کائنات پر غور کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے, یاد کرتے تھے. قوم کے جو عقائد ہیں, رسم و رواج ہے, اس پہ بالکل اطمینان نہیں تھا, لیکن سامنے کوئی راستہ بھی آپ کے سامنے تھا نہیں. تو یہ تنہائی میں بٹھانا یہ اللہ کی ایک تدبیر تھی. اللہ ایک بڑے کام کے لیے آپ کو تیار فرما رہے تھے. اور ہمیشہ ایسا ہوا ہے, جس شخصیت سے بھی کام لینا ہے, زمانے پہ اس کو اثر انداز کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو تنہائی میں بٹھایا ہے. تنہائی سے انسان میں گہرائی پیدا ہوتی ہے. زمین کی جو مشغولیت ہیں, زندگی کا جو شور ہے, لوگوں کے چھوٹے چھوٹے فکریں ہیں, غم ہیں, اس سے ہٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کچھ عرصے الگ تھلگ بٹھاتے ہیں. تو یہی امانت آپ کو دینے کے لیے نبی بنائے جانے سے 3 سال پہلے سے ہی اللہ نے الگ بٹھانا شروع کیا, خلوت. جب 40 سال کی عمر ہوئی, جو کہ انسان کے کامل ہونے کی عمر ہے, اور پچھلے نبیوں کے بھی نبی بننے کی عمر وہی ہے, بعثت کی عمر, تو اس کے بعد خواب کے آثار شروع ہوئے. 6 مہینے شروع کے خواب شروع ہوئے. ایسے خواب کے بالکل واضح خواب ہوتے تھے. تو اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ نبوت, خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو 23 سال کو آپ ڈبل کر دیں گے تو 46 بنے گا. تو 23 سال آپ کی نبوت رہی ہے, اس میں سے 6 جو ہے مہینے جو ہیں وہ خواب کے ذریعے سے نبوت تھی. خواب کے ذریعے سے آپ کو رہنمائی ملتی تھی. بہرحال ہرا میں 3 سال بعد آپ کے اوپر رحمت کا فیضان ہوا. یہ جو واقعہ ہوا رمضان کی 21 تاریخ تھی, پیر کا دن تھا, رات کا وقت تھا. اور تحقیق کر کے محققین نے لکھا کہ 10 اگست کا دن تھا, 610 ہجری کا دن تھا. یہ چاند کے حساب سے آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے تھی اس وقت, اور سورج کے اعتبار سے, اس عیسوی کے اعتبار سے 29 سال 3 ماہ 22 دن آپ کی عمر تھی. تو یہ شروعات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا فیض ہمیں نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.